حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ خوشخبری دے دی کہ یہ جنت میں جانے والے ہیں۔ یوں تو تمام صحابہ اکرام کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تعلق تھا، لیکن عشرہ مبشرہ تو وہ 10 صحابہ ہیں جو اخص الخواص ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ صحیح بخاری کتاب البیوع میں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی قمیص پر ایک زرد نشان لگا ہوا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری قمیص پر یہ پیلا نشان کیسے لگ گیا؟ تو جواب میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے نکاح کیا ہے، نکاح کی وجہ سے میں نے خوشبو لگائی تھی، یہ اس خوشبو کا نشان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دیتے ہوئے فرمایا بارک اللہ لک وعلیک، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کر لینا، چاہے ایک بکری کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ میرے سامعین محترم، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مہاجر صحابہ اکرام میں سے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا دور کا رشتہ بھی ہے اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، لیکن اپنے نکاح میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلایا، بلکہ نکاح کے بعد آپ کے پوچھنے پر بتایا کہ میں نے تو نکاح کر لیا ہے، اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی شکایت نہیں کی کہ تم نے اکیلے اکیلے نکاح کر لیا، ہمیں بلایا بھی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے تو برکت کی دعا فرمایا کہ بارک اللہ لک وعلیک، البتہ یوں بھی فرمایا کہ ولیمہ کر لینا، چاہے اس کے لیے ایک بکری ہی ذبح کرنی پڑے۔ اب آپ دیکھیے کہ نکاح کی مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بھی دعوت دینے کی ضرورت نہیں سمجھی، اتنی سادگی کے ساتھ نکاح فرما لیا۔ سامعین محترم، آج اگر کوئی شخص اس طرح نکاح کر لے کہ اپنے خاص لوگوں کو بھی نہ بلائے، پھر دیکھیے گا کہ لوگوں کو اس سے کتنی شکایتیں ہوں گی، کتنے شکوے اور گلے ہوں گے، کتنے شکوے ہوں گے کہ یہ صاحب تو اکیلے اکیلے نکاح کر کے بیٹھ گئے، ہمیں پوچھا تک نہیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن سے کوئی شکایت نہیں کی۔ سامعین محترم، شریعت نے اس نکاح کو جتنا آسان بنایا تھا، ہم نے اس کو اتنا ہی مشکل بنا دیا۔ آج نکاح کرنا ایک عذاب بن گیا ہے۔ سالوں اور مہینوں پہلے سے جب تک اس کی تیاری نہ کی جائے اور اس پر لاکھوں روپے خرچ نہ کیے جائیں، اس وقت تک یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب آپ نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کس طرح نکاح ہوا کرتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا